آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ایک بہت ہی نوجوان اور باصلاحیت اداکارہ اینی آصف کی۔ جی مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کے کام گنیں بلکہ یہ سمجھیں کہ اتنی کم عمر میں وہ اتنی جلدی نمایاں کیسے ہو گئیں۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہے ان کا۔ کراچی میں پیدا ہوئیں 27 سپٹمبر 2008 کو۔ یعنی ابھی 2025 میں وہ ہوں گی کوئی 16-17 سال کی۔ جی ہاں، والد بزنس مین ہیں آصف صدیقی صاحب، والدہ ہاؤس وائف ہیں۔ ایک بھائی ہیں احمد آصف، وہ بھی اداکار ہیں، اور ایک بہن لبیب۔ اچھا، بھائی بھی ایکٹنگ میں ہیں؟ جی، اور والد صاحب کچھی میمن ہیں، والدہ پنجابی، تو گھر میں ثقافتی رنگا رنگی بھی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اور تعلیم وہ بھی چل رہی ہے ساتھ میں؟ جی بالکل، کراچی کے میریٹوریس انٹرنیشنل اسکول سے او لیولز کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ ایک اہم بات ہے کہ پڑھائی کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ اور مشاغل بھی ہیں، فکشن پڑھنا، اسکیچنگ، تائیکوانڈو۔ ہاں، یہ مشاغل مطلب صرف ٹائم پاس نہیں، یہ ان کی شخصیت کے الگ پہلو دکھاتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، فکشن، اسکیچنگ، یہ تو تخلیقی ذہن کی نشانی ہے۔ جی۔ اور تائیکوانڈو وہ ڈسپلن اور فٹنس دکھاتا ہے جو ایک ایکٹر کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح کہا۔ تو کیریئر کا آغاز کیسے ہوا؟ ماڈلنگ سے؟ جی، چائلڈ ماڈل کے طور پر بڑے برانڈز کے اشتہارات کیے، PTCL، کشمیر کوکنگ آئل۔ ہاں، میں نے دیکھے وہ اشتہار۔ جی، پھر 2021 میں پہلی سی محبت ڈرامہ سے اداکاری شروع کی۔ اس میں وہ مایا علی کے بچپن کا کردار تھا، رخشی کا۔ اچھا، پہلا قدم وہاں سے اٹھایا۔ جی، اور یہ اشتہارات سے ڈراموں میں آنا یہ آسان نہیں ہوتا، کیمرے کا سامنا مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، پھر تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم تم میں ملی کا کردار، ہاں، وہ کافی مقبول ہوا تھا۔ پھر پنجرا میں عبیر، بیبی باجی میں سمن، یہ سب کردار لوگوں کو یاد ہے۔ جی، لیکن اصل جو جسے کہتے ہیں بریک تھرو، وہ شاید مائری تھا 2023 میں۔ ہاں، مائرے، اس پر تو بات ہونی چاہیے۔ یقیناً مائرے بہت اہم تھا۔ ایک تو موضوع بہت حساس تھا، کم عمر کی شادی۔ جی، بہت اہم سماجی مسئلہ۔ بالکل، اور دوسرا یہ کہ صرف 14 سال کی عمر میں اینی نے جو مرکزی کردار نبھایا وہ کمال تھا۔ بہت پختگی تھی ان کی اداکاری میں۔ کوئی اوور ایکٹنگ نہیں، کوئی میلو ڈرامہ نہیں، کردار کی جو مجبوری تھی، جو کمزوری تھی، اسے بہت اچھے سے پیش کیا۔ اسی ڈرامے نے انہیں ایک سنجیدہ اداکارہ کے طور پر منوایا ہے نا؟ بالکل، وہ صرف ایک چائلڈ سٹار نہیں رہی۔ اس کے بعد بھی کام رکا نہیں، جنت سے آگے، دل مانے نا۔ وہ زدی سی میں منفی کردار بھی کیا، ردا کا۔ اچھا، منفی کردار بھی؟ جی، اور اب 2025 میں جڑواں آ رہا ہے، اس میں تو ڈبل رول ہے، سارا اور زارا۔ ڈبل رول، یہ تو بڑا چیلنج ہے۔ بہت بڑا، یہ اصل میں ان کی رینج دکھائے گا، دو بالکل مختلف کردار ایک ساتھ۔ دیکھنا ہوگا کیسا کرتی ہیں۔ اور پرورش بھی ہے 2025 میں، سمر جعفری کے ساتھ۔ مائری کے بعد یہ جوڑی پھر سے۔ ہاں، ان کی کیمسٹری اچھی تھی۔ اچھا، مقبولیت کی بات کریں تو صرف پاکستان میں نہیں، بالکل نہیں۔ یوٹیوب، ZEE5 ان پلیٹ فارمز کی وجہ سے انڈیا اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگ انہیں جانتے ہیں۔ انسٹاگرام پر بھی تو بہت فالوورز ہیں، اینا آصف آفیشل۔ جی، 2 ملین سے زیادہ، اور لوگ ان کی سادگی کو پسند کرتے ہیں جو ان کی عمر کے حساب سے۔ لکس اسٹائل ایوارڈز کی نامزدگیاں بھی ملیں ہم تم اور مائری کے لیے۔ جی، یہ انڈسٹری کی طرف سے ایک طرح کا اعتراف ہے۔ لیکن ایک تنازع تو نہیں کہیں گے، پر ایک بحث ضرور ہوئی تھی ان کی عمر کو لے کر۔ ہاں، وہ بات ہوئی تھی کہ اتنی کم عمر میں رومانوی یا شادی شدہ کردار۔ جی، کچھ لوگوں کو اعتراض تھا۔ یہ ایک مشکل موضوع ہے، یہ صرف اینی کی بات نہیں ہے، یہ انڈسٹری کے لیے ایک سوال ہے کہ نوجوان اداکاروں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، خاص طور پر جب کردار حساس ہو۔ بالکل، ذمہ داری کس کی ہے، کہانی کی ڈیمانڈ اور اداکار کی عمر، اس میں توازن کیسے رکھا جائے، یہ اہم سوالات ہیں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ جلدی سے فیکٹس بھی دیکھ لیں۔ عرفی نام، ماموں آئینی مائنا، جی، قد تقریباً 5 فٹ 1 انچ، جی، آنکھیں ہیزل براؤن، بال براؤن یا سیاہ، جی، اور اندازاً نیٹ ورتھ کوئی 1 ملین پاکستانی روپے، اور غیر شادی شدہ ہیں۔ یہ تفصیلات مداحوں کو پسند آتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سفر بہت تیز رہا ہے۔ ہم تم جیسے ہلکے پھلکے رول سے لے کر مائی ریک جیسے سنجیدہ، اور اب جڑواں جیسے مشکل کردار تک۔ جی، ورسٹیلٹی بہت جلدی دکھائی ہے، یہ انہیں اپنی نسل کی سب سے باصلاحیت اداکاراؤں میں سے ایک بناتی ہے۔ بلا شبہ۔ اور یہ سفر ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے۔ کیا سوال؟ یہی کہ ایک نوجوان ٹیلنٹ جب اتنی شہرت پاتا ہے
تو وہ دباؤ کیسے برداشت کرتا ہے؟ مداحوں کی امیدیں، کرداروں کا انتخاب، کبھی کبھی تنقید۔ یہ سب کچھ سنبھالنا۔ جی، ان کا مستقبل صرف ان کی اپنی اداکاری پر نہیں بلکہ اس پر بھی منحصر ہے کہ ہماری انڈسٹری نوجوان ٹیلنٹ کو کیسے پروان چڑھاتی ہے، انہیں سپورٹ کیسے کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔